ایک زمانے میں پہاڑیوں اور سرسبز جنگلوں کے درمیان بسے ایک پرانے گاؤں میں رپنزیل نامی ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی۔ وہ لمبے سنہری بالوں کے ساتھ پیدا ہوئی تھی جو سورج کی روشنی کی طرح چمک رہے تھے۔ اس کے والدین جو سادہ کسان تھے اپنی قیمتی بیٹی کے ساتھ بہت خوش تھے۔ تاہم قریب ہی جنگل کے اندر گہرائی میں چھپا ہوا ایک اونچا ٹاور کھڑا۔ ٹاور ایک شریر چڑیل کی ملکیت تھا جس کے پاس جادوئی طاقتیں تھیں۔ ڈائن نے رپنزل کے غیر معمولی بالوں کے بارے میں سنا تھا اور اسے اپنے لیے چاہا، اس یقین کے ساتھ کہ یہ اسے ابدی جوانی عطا کر سکتی ہے۔ ایک خوفناک دن جب رپنزل گھاس کے میدان میں کھیل رہا تھا، ڈائن نمودار ہوئی اور اسے چھین کر ٹاور پر لے گئی۔ اس نے رپنزل کو اندر سے بند کر دیا اور اسے باہر جانے سے منع کر دیا۔ ٹاور میں نہ تو سیڑھیاں تھیں اور نہ ہی دروازے، اور سب سے اوپر ایک چھوٹی سی کھڑکی سے اندر یا باہر جانے کا واحد راستہ تھا۔ سال گزرتے گئے اور رپنزل بالوں والی ایک خوبصورت نوجوان عورت بن گئی جو آبشار کی طرح ٹاور سے نیچے گر گئی۔ اپنی تنہائی کے باوجود وہ مہربان اور نرم رہی۔ اپنے سنہری تالوں کے ساتھ گانے گانے اور خوبصورت ٹیپسٹری بن کر سکون حاصل کرتی تھی۔ ایک دن جب رپنزل اپنی دکھ بھری دھن گا رہا تھا، ایک بہادر شہزادہ وہاں سے گزرا۔ اس کی سریلی آواز سے متاثر ہو کر اس نے ماخذ کو تلاش کیا اور ٹاور میں پھنسے ہوئے رپنزل کو دریافت کیا۔ اسے بچانے کے لیے پرعزم شہزادے نے ایک منصوبہ بنایا۔ ہر روز وہ ٹاور کا دورہ کرتا اور راپنزل کو پکارتا۔ وہ اپنے بال نیچے کر لیتی اور وہ اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے اوپر چڑھ جاتا۔ وہ باتیں کرتے اور ہنستے رہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ گہری محبت میں گرفتار ہو گئے۔ تاہم ان کی خفیہ ملاقاتیں چڑیل کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئیں۔ رپنزل کے ابھرتے ہوئے رومانس سے ناراض ہو کر اس نے اپنے خوبصورت بال کاٹ دیے اور اسے ایک دور دراز جنگل میں بھیج دیا۔ دل شکستہ اور اکیلے رپنزل جنگل میں گھومتی رہی یہاں تک کہ وہ ایک چھوٹی سی کاٹیج سے ٹھوکر کھا گئی۔ اندر ایک مہربان بزرگ جوڑا رہتا تھا جو اسے اندر لے گیا اور اپنی بیٹی کی طرح اس کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ دریں اثنا رپنزل کی گمشتگی سے تباہ ہونے والے شہزادے نے اپنے محبوب کو دور دور تک تلاش کیا۔ بالآخر اس کی جستجو اسے اسی جنگل کی طرف لے گئی جہاں رپنزل کو پناہ ملی تھی۔ قسمت کے ایک جھٹکے سے شہزادہ اور رپنزل نے ایک بار پھر راستے عبور کر لیے۔ ان کے دوبارہ ملنے پر بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے گلے لگا لیا اور شہزادے نے اسے دوبارہ کبھی جانے نہ دینے کا عہد کیا۔ ایک ساتھ وہ گاؤں واپس آئے جہاں ان کا کھلے دل سے استقبال کیا گیا۔ شہزادے اور رپنزیل کی شادی ایک شاندار تقریب میں ہوئی تھی اور وہ خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔